الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ گزرنے والا ماہ رمضان عطا فرمایا اور ہمیں اس ماہ مبارک میں کچھ عبادت و ریاضت، کچھ حرکت و عمل کی توفیق بخشی۔ رمضان المبارک کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے، اس میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا مذاکرہ اور مطالعہ کر لیں کہ یہ ماہ مبارک ہمیں آئندہ زندگی کے لیے کیا درس دے کے جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بقیہ 11 مہینوں کے لیے اور پوری زندگی کے لیے، کہ جس پر ہم عمل پیرا ہو کر مقصد رمضان کو حاصل کر پائیں۔ شوال المکرم ویسے تو قمری مہینوں میں 10واں مہینہ ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ پہلا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے، اور رمضان المبارک شروع ہوتے ہی سجی سجائی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اہل علم نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ گویا جنتی سال
شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور رمضان پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جنتی سال ہے۔ جیسے مختلف سال ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیمی سال اور سرکاری اداروں میں بجٹ کا سال، تو اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوال سے لے کر رمضان تک یہ جنتی سال ہے۔ اور ہمارے دینی مدارس، دینی اداروں میں بھی تعلیمی سال یہی شمار ہوتا ہے، شوال سے رمضان تک۔ جنتی کام تو جنتی سال۔ تو شوال المکرم گویا اس حوالے سے پہلا مہینہ ہے، اور ہم گویا ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک گویا یہ نقطۂ اجتماع ہے 2 سالوں کا، گزشتہ سال کا اختتام اور اگلے سال کا افتتاح۔ تو یہ رمضان المبارک ہمیں اس اگلے پورے سال کے لیے بالخصوص اور پوری زندگی کے لیے بالعموم کیا درس دے کے جا رہا ہے، آج ہم اس حوالے سے تھوڑا سا مذاکرہ کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہمیں سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ ضبط نفس کا ہے۔ ضبط نفس، ضبط نفس کا کیا مطلب، اور رمضان ضبط نفس کی تعلیم کیسے دے کے جا رہا ہے۔ نفس ہمارے اندر رکھی ہوئی خواہشات کا وہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں عموماً غلط رستے کی طرف یا برائی کی طرف لے جاتا ہے اور ابھارتا ہے۔ اور اس نفس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یہی دراصل کامیابی کا زینہ ہے، اور اسی سے ایک بندہ نیکی کے رستے کی طرف اور ہدایت کی طرف چلتا ہے۔ نفسانی خواہشات یہ انسان کی وہ اندرونی دشمن ہے کہ جو انسان کو بہکاتی ہیں اور غلط رستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر نفس پر اور نفسانی خواہشات پر ہم قدم رکھیں تو اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ چنانچہ جو آیت گرامی تلاوت کی گئی اس میں یہ مضمون ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص نے 2 کام کر لیے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہونا یقینی ہے۔ نمبر 1 کہ خاف مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کے سامنے پیشی سے ڈر گیا، اور رب کے سامنے پیش ہونے کے مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے زندگی گزاری اور ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ دوسرا کام ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ جس شخص نے یہ 2 کام کر لیے، خاف مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت اس کا پکا ٹھکانہ ہے۔ دراصل ہماری زندگی میں ان 2 چیزوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے، ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا۔ ہوا کا معنی ہے کہ جی جو چاہتا ہے وہ کرنا، وہ کہنا، اس طرف جانا، جی کی بات ماننا، اپنے نفس کی بات ماننا،
اور ہدا کا معنی یہ ہے کہ جو رستہ اور جو لائحہ عمل اور دستور حیات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو اختیار کرنا۔ تو ہوا اور ہدا کی کشمکش ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر ایک انسان اور ایک مسلمان دو راہ پر ہوتا ہے کہ ہوا کو اختیار کرے یا ہدا کو اختیار کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جنت کو خواہشات، جنت کو مکارہ کی ناگوار چیزوں کی باڑ لگائی گئی ہے، اور جہنم کو خواہشات کی باڑ لگائی گئی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ناگوار باتوں کو برداشت کرے اور ان کو کراس کرے تو آگے جنت ہے، اور اگر خواہشات پر سے گزرتا ہوا آگے جائے گا تو آگے جہنم ہے۔ جہنم کو خواہشات کی باڑ لگائی گئی ہے اور خواہشات کے ساتھ اس کو گھیرا گیا ہے۔ ایک بندہ اگر خواہشات پر چلتا ہے تو آگے اس کا قدم اگر پڑے گا تو جہنم میں پڑے گا، اور جنت کو ناگوار باتوں کے ساتھ گھیرا گیا ہے، یعنی جی جس طرف نہیں چلتا اور جی نہیں چاہتا ایسی باتیں، گویا نفس پر ضرب لگانے والی باتیں، جی تو کسی اور طرف جا رہا ہے اور چاہ رہا ہے، یہ بندہ جی کی نہیں مانتا بلکہ اللہ کی مانتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے اور ضبط کر کے۔ تو ایسی ناگوار باتوں پر جو شخص عمل کرتا ہوا چلتا ہے تو اس کا اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ جنت کو ایسی ناگوار باتوں کے ساتھ گھیرا گیا ہے۔ تو ہوا اور ہدا کی کشمکش میں ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ہوا پہ چلتے ہیں یا ہدا پہ چلتے ہیں۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ ہوا پر نہ چلا جائے بلکہ ہدا پر چلا جائے۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس بات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اس وقت میرے لیے ہوا کیا ہے اور ہدا کیا ہے، میں ہوا سے بچ جاؤں اور ہدا کو اختیار کروں تاکہ کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ ہوا سے بچنا یہ کیسے ہوگا؟ یہ ضبط نفس کے ذریعے ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو ضبط کرنا۔ اور جس نے یہ سیکھ لیا نفس کو ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا، وہ کامیاب ہے۔ اور رمضان المبارک ہمیں یہی درس دے کے جا رہا ہے، ضبط نفس کا درس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب؟ صبر کا ہمارے ذہنوں میں ایک بڑا محدود سا مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی کی صورت بن جائے تو اس کو تحمل سے گزار دینا، اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح کے طور پر اگر ہم لفظ صبر کو دیکھیں تو لفظ صبر اس محدود معنی سے کہیں وسیع تر معنی دیتا ہے، اور اس کے مفہوم کے اندر جہاں یہ چیز شامل ہے کہ مشکل گھڑی میں اور مصیبت میں صبر و تحمل اختیار کرنا، وہاں صبر کے دو مفہوم اور بھی نکلتے ہیں۔ ایک مفہوم صبر کا یہ بنتا ہے کہ بندہ جس صحیح رستے پہ اور ٹریک پہ چل رہا ہے اس سے ہٹانے والی چیزیں بھی رستے میں آئیں گی اور ڈگمگانے کے مرحلے بھی آئیں گے، لیکن ایک انسان صحیح رستے پر استقامت دکھائے
اور چلتا چلا جائے اور کسی دائیں بائیں کی چیز سے متاثر نہ ہو، تو یہ استقامت بھی صبر کہلاتی ہے۔ دوسرے، صبر کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک مرحلے پر کسی بندے کو برائی پر اکسانے کے لیے نفس بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے، شیطان بھی اپنا دام چلا رہا ہے، ایسے موقع پر ایک شخص اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہے اور برائی کی طرف نہیں جاتا، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے اور برائی کی طرف نہیں جاتا، تو یہ نفس اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا اور بچانے کے لیے اپنے کو کنٹرول کرنا اور مضبوط رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ صبر اپنے وسیع تر مفہوم کے ساتھ گویا پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ماہ رمضان ماہ صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں صبر کا کیا معنی ہے، اور رمضان ہمیں کس صبر کا سبق اور درس دے کے جا رہا ہے۔ تو وہ درس یہی ہے کہ رمضان المبارک میں بڑی عبادت جو فرض درجے میں ہمارے لیے ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے اندر صبر پایا جاتا ہے، روزے کے اندر صبر یوں پایا جاتا ہے کہ ایک مومن اور مسلم بندہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور روزے کے اندر کرنے کی بجائے چھوڑنے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کھانا چھوڑنے کا ارادہ کیا، پینا چھوڑا، اور جنسی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو بچایا، تو گویا کھانا پینا اور جنسی خواہش کو چھوڑنا یہ روزہ ہے ظاہری اعتبار سے۔ اس نے یہ جو روزہ رکھا اور یہ ایسے کام چھوڑ رہا ہے کہ جو عام روٹین کی زندگی میں نہ صرف جائز ہیں بلکہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا انسانی ضرورت ہے، پینا انسانی ضرورت ہے، جنسی خواہش اللہ ہی نے ایک بندے کے اندر رکھی ہے، اس کی تکمیل کے جائز رستے بھی رکھے ہیں، ایک انسانی ضرورت ہے۔ تو یہ جائز کام اور انسانی ضرورت کے کام محدود وقت کے لیے ایک مسلمان سے چھڑوائے جا رہے ہیں، اور ان کو وہ جو چھوڑ رہا ہے وہ کس اتھارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ہم ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں دیکھیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے اس پیریڈ میں ایک روزہ دار کو کوئی چیز خلوت میں، علیحدگی میں، کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہش کی تکمیل سے اگر روک رہی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو اس پیریڈ کے اندر ان کاموں سے رک رہا ہوں وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رک رہا ہوں، اور اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا یہ حکم ہے وہ حاکم مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ کتنی ہی خلوتوں میں چلا جاؤں ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم سمجھ کر اور اسی کے ڈر سے اور اس کو اپنے سامنے مستحضر سمجھتے ہوئے اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے یہ بندہ کھانے پینے سے خلوت میں رکتا ہے، تو یہ چیز
رمضان المبارک کے ذریعے ہمیں پوری زندگی کے درس کے طور پر ملتی ہے کہ یہاں تو جائز 2-3 جائز چیزوں سے اللہ کے خوف سے اور اللہ کا حکم سمجھ کے رکا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ آئندہ روٹین کی زندگی میں تمہارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو کسی وقت بھی جائز نہیں اور کسی مرحلے پر بھی ان کی اجازت نہیں، وہاں نفس بھی تمہیں ان پر ابھار رہا ہوگا، شیطان بھی وسوسے ڈال رہا ہوگا۔ تو جس اللہ کے خوف سے تم نے ان جائز کاموں سے اپنے آپ کو اس محدود پیریڈ کے اندر بچایا، یاد رکھنا کہ آئندہ زندگی میں ایسے مرحلے پر جب کہ ناجائز تقاضے تمہارے سامنے ہوں تو وہاں بھی اسی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور اسی کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے اور حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اور علیم و خبیر سمجھتے ہوئے ضرور بچنا۔ تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ ضبط نفس کا جو درس ہے یہ رمضان سے ہمیں ملتا ہے۔ رمضان المبارک تو دراصل ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ مشق اور تمرین ملتی ہے کہ ہم آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو اس ضبط نفس کی صفت کے ساتھ متصف کر لیں۔ اور چونکہ انسان جب روٹین کی زندگی میں چلتا ہے تو ہر قسم کی زمانے کی، معاشرے کی علائشوں کے اندر سے اس کو گزرنا ہوتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو سال کے بعد 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ گویا اس کی ٹریننگ کا ہے کہ دوبارہ وہ اپنی اصلیت پر آ جائے اور اپنی اس ضبط نفس کی صفت کو وہ اس معیار پر لے آئے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ تو یہ ضبط نفس کا درس ہمیں رمضان المبارک سے ملتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، روزے کی خاص تعریف کے ساتھ، لیکن ویسے ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں روزہ دار ہے، اور ایک روزہ انسان کا صرف رمضان کے لیے نہیں اور دن کے ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ ایک روزہ ایسا ہے جو ایک مسلمان نے اپنی شعور کی زندگی شروع ہونے سے رکھا ہے اور موت تک وہ روزہ چلنا ہے، پوری زندگی کا روزہ۔ وہ پوری زندگی کا جو روزہ ہے اس کا ہم نے دراصل خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمارا روزہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ رمضان کا روزہ ظاہری احکام کے اعتبار سے کھانے سے ٹوٹے گا، پینے سے ٹوٹے گا، لیکن یہ جو پوری زندگی کا روزہ ہے، رمضان جس پوری زندگی کے روزے کے لیے ہمیں تیار کر کے جا رہا ہے، وہ روزہ کیا ہے اور وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کا ہمیں دراصل خیال رکھنا ہے۔ وہ روزہ ہم نے جو رکھا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا روزہ ہے۔ اور انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، جو بار امانت ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، جس بار امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو وہ اس کے اٹھانے سے ڈر گئے اور عاجز آ گئے، لیکن انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے۔ وہ بار امانت وہ ہم نے نبھانا ہے اور کہیں اس امانت کے اندر ہم سے خیانت نہ ہو پائے۔ یہ ہے وہ پوری زندگی کا روزہ۔ وہ بار امانت کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بار امانت جس کا تذکرہ اس آیت گرامی میں موجود ہے، جس کو انسان نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور جس کے اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشنام محبت کی ایک گالی آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں انسان کے لیے ذکر کی ہے کہ ظلوم ہے اور جہول ہے انسان۔ تو وہ بار امانت کیا ہے؟ وہ ہے کہ چند ایسے احکام کہ جن کا شعور انسان کو دیا گیا، ان کی پابندی انسان پر لازم کی گئی، اور ان احکام کی بجا آوری پر کامیابی اور ان کی بجا آوری نہ کرنے پہ
ناکامی کا ہمیں یعنی مژدہ یا خبر سنائی گئی، تو وہ جو چند متعین احکام کی پابندی کا ایک عہد اور معاہدہ ہے، اور ایک انسان کا مکلف ہونا ہے۔ مکلف ہونا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ڈالی جائے اور اس ذمہ داری کو نبھانے پر انعام اور ذمہ داری کو نہ نبھانے پر کوئی انتقام، اور ادھر نعمت ادھر نقمت رکھی جائے، نتائج سامنے رکھ دیے جائیں، بتا دیا جائے۔ تو یہ جو ذمہ دارانہ حیثیت ہے، جس کو تکلیف کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، مکلف ہونا، یہ ہے وہ بار امانت جو انسان نے اٹھایا ہے اور اس کو ہم نے نبھانا ہے۔ تو ایک پوری زندگی کا جو ہمارا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بار امانت کا خیال کریں اور اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کا لحاظ کریں کہ کہیں اس ذمہ دارانہ حیثیت میں کوئی رخنا نہ آنے پائے، کوئی رخنا نہ آنے پائے۔ یہ ہے وہ پوری زندگی کا روزہ کہ جس کو ہم نے نبھانا ہے، اور یہ رمضان کا روزہ ہمیں اس پوری زندگی بھر کے روزے کی دراصل ٹریننگ دے کے جا رہا ہے اور تمرین کروا کے جا رہا ہے۔ اور وہ ذمہ دارانہ حیثیت ہم اپنی محفوظ رکھ سکتے ہیں ضبط نفس کی صفت کے ساتھ، اور رمضان ہمیں ضبط نفس کی مشق کرا کے جا رہا ہے کہ جب کھانے پینے جیسی جائز چیزوں کے اندر محدود وقت کے لیے تمہیں روک دیا گیا اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کے تم نے رکنا ہے، تو اسی طرح پوری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کے جو مرحلے آئیں گے اور تقاضے آئیں گے، وہاں تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ رمضان سے دراصل اس کی مشق کرانا مقصود ہے۔ تو یہ ضبط نفس کی صفت ہمیں رمضان سے حاصل کرنی چاہیے، اور اس وقت ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک رمضان المبارک سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے اور حاصل کیا ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے ہم نے اس ضبط نفس کی صفت کو محفوظ رکھنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ تو رمضان سے یہ درس لیتے ہوئے ہم آئندہ کے لیے اپنے عزم کو تازہ کریں کہ انشاءاللہ اس ضبط نفس کی صفت کو جو رمضان سے حاصل ہوئی ہے پوری زندگی پر لاگو کیا جائے گا اور منطبق کیا جائے گا۔ تو ضبط نفس کی صفت رمضان المبارک سے ہمیں مل رہی ہے، اس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے آئندہ زندگی کے لیے۔ اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے کہ جیسے رمضان گزرتے ہی ساتھ عید ہوتی ہے، رمضان گزرتے ہی ساتھ عید متصل ہے، اگر پوری زندگی کو ہم نے رمضان بنا لیا تو موت عید ہوگی۔ پوری زندگی کو اگر ہم نے رمضان بنا لیا تو پھر موت عید ہوگی، پھر موت ڈرنے کی چیز نہیں رہے گی، بلکہ موت عید کی طرح ایک خوشی کا مرحلہ ہمارے لیے ہوگا، کہ جیسے وہ مقولہ ہے عربی کا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ تو موت ہمارے لیے وہ پل ہوگا اللہ سے ملاقات کا، اور پھر کسی قسم کی ہمیں اس مرحلے پر پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی صادق آئے گا کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک حکم پورا ہو گیا، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی روزہ دار کے لیے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو اگر پوری زندگی ہم نے رمضان کی ترتیب پر بنا لی تو پھر انشاءاللہ موت ہمارے لیے لقاء رب کا وہ مرحلہ ہوگا کہ جو ہمارے لیے ایک بڑی ہی خوشی اور مسرت کا مرحلہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک سے ہم یہ درس سیکھیں اور سبق لیں اور اس کو اپنے لیے محفوظ کریں۔ دوسری چیز جو رمضان سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا ایک معنی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گردن جھکا کے کچھ سوچ و بچار کرنا اور کسی خاص سوچ کے اندر ڈوب جانا، لیکن مراقبہ کا اصل معنی ہے اپنی نگرانی اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے جی حاضر و ناظر سمجھنا اور ان کی نگرانی میں اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے میری ہر نقل و حرکت، میری زبان سے نکلنے والی ہر بات۔ تو یہ مراقبہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ اگر اور ملا لیں حدیث جبرائیل کی اصطلاح کے مطابق، کہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے چند سوالات کیے، تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح بجا لاؤ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ سمجھنا اور اس کا استحضار کرنا اور رکھنا مشکل تمہیں نظر آئے تو کم از کم اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت یہ سمجھنا کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ کی نظر میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ احسانی۔ یہ جو احسان کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان کی تعریف یہ فرمائی، تو اس کے مطابق ہم اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی نظر میں سمجھنا، اس کو نام دے سکتے ہیں مراقبہ احسانی کا۔ اور رمضان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، رمضان سے یہ درس اس طرح ملتا ہے کہ ایک روزہ دار اگر خلوتوں میں بھی کھانے پینے وغیرہ سے بچ رہا ہے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ کے بچ رہا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، لوگوں کی نظروں سے تو میں اس وقت محفوظ ہوں لیکن اللہ کی نظر میں ہوں۔ تو یہ چیز اگر ہم اپنی پوری زندگی کا وتیرہ بنا لیں کہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ کی نظر میں ہوں، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، بلکہ عین گناہ کے ایسے موقع پر کہ جب سارے اسباب مہیا ہیں، یہ اگر بندہ چیز مستحضر کر لے تو اس وقت بھی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ اگر نفسانی خواہش کی رو میں بہہ کر ایک انسان اگر کسی عورت کے اوپر سوار ہے اور وہاں اس کو یہ استحضار ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہونے کا، تو ایسے مرحلے پر ہوتے ہوئے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو مراقبہ احسانی ہے، رمضان ہمیں اس کا بھی درس دے کے جا رہا ہے، تو اس کو ہم اپنی پوری زندگی کے لیے محفوظ کریں اور یہ سمجھنا شروع کریں کہ میں صرف رمضان کے روزے کے دوران اللہ کی نظر میں نہیں تھا، بلکہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں اور نگاہ میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر مرحلے پر ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور میری کوئی نقل و حرکت کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ چونک جاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا جو کیمرہ ہمارے اوپر فٹ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا، اور اس کی گرفت سے اور اس کی دسترس سے ہماری کوئی نقل و حرکت باہر نہیں ہو سکتی۔ تو ہم ہر وقت اس کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو سمجھیں اور خبردار رہیں۔ تو یہ مراقبہ احسانی کا درس بھی ہمیں رمضان سے ملتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ اور رمضان سے ہمیں دو چیزیں اور لینی چاہیے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ہمارا ایک تعلق قرآن حکیم سے بھی قائم ہو جاتا ہے کہ رات کو نماز تراویح کے اندر ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پورا سال ہمارا رشتہ اور تعلق قرآن حکیم سے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں رہتا، کمزور رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ تعلق ہمارا ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو رمضان سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رمضان میں جڑنے والے قرآن حکیم سے جڑنے والے اس تعلق کو ہم ٹوٹنے نہ دیں، بلکہ اس تعلق کو اگلے 11 مہینوں کے لیے بھی ہم محفوظ کر لیں،
اور قرآن حکیم کی روزانہ تلاوت نماز میں یا نماز سے باہر یہ ضرور ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور یہ جو قرآن سے تعلق ہے یہ ایک تو غیر شعوری ہوتا ہے کہ ہم صرف قرآن حکیم کے الفاظ کی تلاوت کریں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور جو فضیلتیں تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بالکل بجا ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق غیر شعوری کے بجائے شعوری ہونا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر کا حلقہ بھی لگتا ہے، تو اس سے ہمیں گویا قرآن حکیم کے ساتھ ایک شعوری تعلق کی طرف گویا ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ جو قرآن حکیم کے ساتھ شعوری تعلق ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن حکیم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور کیا خطاب کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو گویا وہ ہم سے مخاطب ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن کے ساتھ شعوری تعلق ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ پیدا کریں، اور رمضان سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ تلاوت کا، فہم کا اور عمل کے جذبے کا اور قرآنی نظام کے نفاذ کا درس ہم حاصل کریں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کریں مقدور بھر۔ تو یہ ہیں کچھ اسباق اور دروس جو ہمیں رمضان سے ملتے ہیں۔ ایک چیز اور رمضان سے ہمیں لینی چاہیے کہ رمضان میں کچھ عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ عام روٹین کی زندگی میں ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز کے اندر بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اور کمزوری رہ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جیسی ایک طویل نماز بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو رمضان سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ اگر بقیہ 11 مہینوں میں نماز تراویح نہیں ہے تو کم از کم ہم 5 نمازوں کے باجماعت پابند بن جائیں، اور نماز کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت دیں کہ ہماری پوری روٹین کی زندگی اور سارے کام اور ساری مصروفیتیں نماز کے گرد گھومیں، کہ ہم کام سے تو کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز سے مت کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے۔ تو نماز کو مرکزی گویا حیثیت دیں اپنی مصروفیت کے اندر۔ یہ ہیں وہ دروس اور وہ اسباق جو ہمیں رمضان سے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے یہ سارے سبق حاصل کر کے ان کا اپنی بقیہ زندگی کے اندر لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني